پالیٹکس میں ایک طرف برے لوگ ہیں اور کوئی اچھا آنا چاہتا ہے تو اس کو سائڈ کر دیا جاتا ہے. کیا واقعی اسے سائڈ کرتے ہیں یا اسے آنے ہی نہیں دیتے؟ جب تک ہم خود آن نہیں کریں گے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. صحیح ہے. آپ ماشاء اللہ نمائندگی کر رہے ہیں نا اپنے جیسے بہت سارے نوجوانوں کی. دعوت کس طرح دیتا ہوں, آپ ایک فارمولہ سمجھیں. اس فارمولے کو کہتے ہیں SHO کا فارمولہ. SHO. یہ اس عمر میں آپ کو اگر سمجھ آ گیا نا تو آپ کے توسط سے بہت سارے نوجوان نسل کو سمجھ آئے گا. اچھا SHO تو پولیس میں ہوتا ہے. نہیں میں آپ کو سمجھاتا یہ ہوں. کون سا والا SHO ہے؟ SHO کا مطلب ہے, S کا مطلب سوسائٹی, ہاں. H کا مطلب ہاؤس, اچھا. O کا مطلب آکوپیشن. صحیح ہے. اپنی ایک آواز بنائیں کہ یار ہماری یہ 4 گلیوں کا نظام بہتر ہونا چاہیے. ہمارے محلے کا جو سرکاری اسکول ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. اس میں کوئی بچے آ رہے ہیں. اگر بچے آ رہے ہیں تو ٹیچر آ رہے ہیں. ٹیچر آ رہے ہیں تو تعلیم دی بھی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی. ہر علاقے میں ایک ڈسپینسری ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے علاقے کی ڈسپینسری کہاں ہے؟ اس ڈسپینسری کا دروازہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. وہ کھلتا بھی ہے کہ نہیں کھلتا, ادھر کوئی ڈاکٹر آ کے بیٹھتا بھی ہے. اگر اس علاقے کے آپ جیسے نوجوان یہ فکر کر لیں کہ یار ہمیں یہاں پہ ایک ڈاکٹر کا بندوبست کرنا ہے, آپ نے تو نہیں کرنا, وہ تو متعلقہ محکمے نے کرنا ہے. لیکن جب ان کو اپروچ کریں گے, ان کی توجہ دلائیں گے تو یہ جو اسپتالوں کا آدھا رش تو وہیں ختم ہو جائے گا. کیونکہ جو ڈرپ لگنی ہے, بخار, کھانسی, نزلہ, وہ تو محلے کی سطح پہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جو روزانہ شام کو ہمارے جو علاقے ہیں اور جہاں ادھر رش لگے ہوتے ہیں اور وہ جو ڈاکٹر 200 روپے کی پرچیاں بانٹ رہے ہیں, آدھا تو مسئلہ وہ حل ہو جائے گا اور آدھا ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ فائن ہوں گے, شائن ہوں گے, اور ابھی آپ لوگ میرے ساتھ آن لائن بھی ہوں گے. تو آج میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اب یہ پروگرام میں اتنی دلچسپ ترین گفتگو ہے کہ انجوائے کریں, مزہ اٹھائیں, لطف لیں. میں تو کہتا ہوں کہ چائے وائے ساتھ رکھیں, بسکٹ رکھیں, پیتے کھاتے پیتے پروگرام دیکھیں. بھائی اتنی دلچسپ ترین گفتگو کروں گا میں آج. تو آج جو میری گفتگو کے ساتھ جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ ایک جنرل نالج پہ تو علوم رکھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں. گلیوں سے اٹھنا, روڈوں پہ سفر کرنے سے لے کر ایک اونچے مقام تک پہنچنے کا اتنا لمبا سفر ہے ان کا کہ ایسی دلچسپ گفتگو کروں گا پالیٹکس کے اوپر, پولیٹیکل ورکر کے اوپر, کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اور اگر مزہ نہ آیا نا تو پیسے میں خود واپس کروں گا. یہ بات آپ یاد رکھیے گا, میں کہہ رہا ہوں یہ بات آپ سے. تو آج ہماری گفتگو ہوگی پالیٹکس اور جنرل نالج کے اوپر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ دائمی. آپ سنائیں. اللہ پاک کا کرم شکر الحمدللہ. اچھا, اب اگر ہم کسی بچے کو دیکھیں, وہ کہتا ہے یار میں ڈاکٹر بنوں گا, تو اسے موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے بنو, پبلک سروس ہے. کوئی کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا, تو اسے موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ بنو, پبلک سروس ہے, پبلک سروس کر رہا ہے ایک بچہ. لیکن کوئی ادر ہینڈ پہ کہتا ہے میں پولیٹکس میں جاؤں گا, تو اس کو کہتے ہیں نہیں, جبکہ سب سے بڑی سروس تو یہ ہے پولیٹکس سے سیاست دان بننا. تو ایسا کیوں ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے جو پولیٹکس میں جانے چاہتے ہیں؟ آپ کا سوال بہت جاندار ہے اور میں کوشش کرتا ہوں اس کو کھل کے سمجھانے کی. بالکل. مطلب تاکہ آپ کی آڈینس تک یہ میسج ذرا کھلا چلا جائے. پولیٹکس ایک ایسی چیز ہے, اس کے لیے ایک محاورہ کہا جاتا ہے. اچھا. محاورہ یہ ہے کہ بندے کا رب سے جو تعلق ہے اس کو عبادت کہتے ہیں. بندے کا رب سے جو تعلق ہے اس کو عبادت کہتے ہیں. صحیح ہے. بندے کا بندے سے جو تعلق ہے نا اس کو سیاست کہتے ہیں. اچھا. واہ واہ واہ. اب آپ سیاسی جماعتیں ہٹا دیں, صحیح ہے, تنظیمیں چھوڑ دیں, پولیٹکس کی بات نہ کریں. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں کون ایسا آدمی ہے جو آدمی سے کٹا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. سب ایک دوسرے سے ویل کنیکٹڈ ہیں. ہم خاندان کی سطح پہ, ہم معاشرے کی سطح پہ, ہم شہر کی سطح پہ, ہم ملک کی سطح پہ کاروبار کے لیے کنیکٹڈ ہیں. اس میں اگر خیر اور فلاح کا پہلو آ جائے وہ سیاست بن جائے گی. اچھا. مثلاً ایسے کہ اگر میں کوئی کاروبار کرتا ہوں اور میرے ساتھ جو دوسرا کاروباری شخص ہے, ہم تو مالی فائدے کے لیے جڑے ہوئے ہیں, لیکن اگر ہم کسی خیر کے ساتھ بھی اس کے لیے جڑ جائیں, کسی کی بھلائی کے لیے بھی جڑ جائیں, تو وہ کاروبار نہیں رہا, اب وہ سیاست بھی ساتھ ساتھ
آ گئی. صحیح. یہی ہے سیاست, بس اتنی ہی ہے سیاست. اچھا, تو ہم تو اس کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ یار سیاست میں وہ بھی ہوتا ہے. اب تو ہمارا لالچ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم ورکر بنیں, کل ہم کوئی منسٹر بن جائے. صبر نہیں ہے. آپ یہ لینے کا کام نہیں ہے. اچھا. سیاست کبھی بھی لینے کا کام نہیں ہوتا, سیاست دینے کا کام ہوتا ہے. دینے کا کام ہوتا ہے. آپ کے گھر کے دروازے پہ کوئی ضرورت مند آئے, اس کو کوئی پولیس کا معاملہ ہے, کوئی کسی ادارے سے کوئی ضرورت ہے, کوئی صحت کی تکلیف ہے, اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا ہے کہ اس کے ساتھ جائیں, اس کے اسپتال میں اس کی بیماری کا معاملہ حل کرائیں, یا اس متعلقہ تھانے میں جائیں اور اس کی جو جائز ضرورت ہے وہ, یہ سیاست ہے. تو جو آپ نے سیاست بتائی, تو یہ سیاست ہم اس گھر والوں کو کیسے سمجھائیں جو پالیٹکس میں بچوں کو جانے, گھر والوں کے دلوں میں خوف ڈال دیا نا. اچھا. ہم اگر پچھلی اپنے دیکھیں سیاسی حالات جب سے پاکستان بنا ہے, اور سیاست دانوں کے رویے دیکھیں اور ان کی ترقیاں دیکھیں, جو جینون جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ کبھی بھی عالیشان نظر نہیں آئے گا آپ کو, معلوم ہوتا اس کے پاس نہیں ہوتا. اگر ہم اسلامی تاریخ کے لیڈرز کو دیکھیں تو وہ تو ایسے بالکل بھی نہیں تھے. تو یہ معلوم ہوتا نہیں ہوتا. معلوم ہوتا جس کے پاس ہوتا ہے وہ سیاست دان نہیں ہوتا. وہ پھر اس نے اس سیاست کی آڑ میں اپنا کاروبار رچایا ہوا ہے, بسایا ہوا ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ ادھر سے پروڈیوس کرنا ہے میں نے فنڈ. پولیٹیکل ورکر تو لگا ہوتا ہے, عوام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اچھا, اب پولیٹکس میں ایک طرف برے لوگ ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا سارے پولیٹکس کے لوگ برے ہیں, میں ایسی اگزامپل دے رہا ہوں. ایک طرف برے لوگ ہیں اور کوئی اچھا آنا چاہتا ہے تو اس کو سائڈ کر دیا جاتا ہے. کیا واقعی اسے سائڈ کرتے ہیں یا اسے آنے ہی نہیں دیتے؟ جب تک ہم خود آن نہیں کریں گے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. صحیح ہے. آپ ماشاء اللہ نمائندگی کر رہے ہیں نا اپنے جیسے بہت سارے نوجوانوں کی. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. دعوت کس طرح دیتا ہوں, آپ جس عمر میں ہیں نا, آپ ایک فارمولہ سمجھیں. اچھا. اس فارمولے کو کہتے ہیں SHO کا فارمولہ. SHO کا فارمولہ. یہ اس عمر میں آپ کو اگر سمجھ آ گیا نا, تو آپ کے توسط سے بہت سارے نوجوان نسل کو سمجھ آئے گا. یہ SHO تو پولیس میں ہوتا ہے. نہیں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ کون سا والا SHO ہے؟ SHO کا مطلب ہے, S کا مطلب سوسائٹی, H کا مطلب ہاؤس, اچھا, O کا مطلب آکوپیشن. صحیح ہے. ایک انسان کے پورے دن میں 24 گھنٹے ہیں. 24 گھنٹے کو 8 گھنٹوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اچھا. 8 گھنٹے کے 3 اسپیل ہوتے ہیں. صحیح ہے. سوسائٹی سے مراد یہ ہے کہ جو آپ فارغ وقت میں اپنے محلے میں بیٹھتے ہیں, اپنے دوستوں میں وقت دیتے ہیں, اس کو آپ پروڈکٹیو کس طرح بنا سکتے ہیں. صحیح ہے. اپنے محلے کی سطح پہ دوسروں کے مسائل حل کریں, اپنے علاقے کو بہتر بنانے کے لیے صفائی کے, بجلی کے, پانی کے چند دوست اکٹھے ہو جائیں, وہ اپنی ایک آواز بنائیں کہ یار ہماری یہ 4 گلیوں کا نظام بہتر ہونا چاہیے, ہمارے محلے کا جو سرکاری اسکول ہے وہ بہتر ہونا چاہیے, اس میں کوئی بچے آ رہے ہیں, اگر بچے آ رہے ہیں تو ٹیچر آ رہے ہیں, تو تعلیم دی بھی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی. ہر علاقے میں ایک ڈسپینسری ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے علاقے کی ڈسپینسری کہاں ہے؟ اس ڈسپینسری کا دروازہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. وہ کھلتا بھی ہے کہ نہیں کھلتا, ادھر کوئی ڈاکٹر آ کے بیٹھتا بھی ہے. اگر اس علاقے کے آپ جیسے نوجوان یہ فکر کر لیں کہ یار ہمیں یہاں پہ ایک ڈاکٹر کا بندوبست کرنا ہے, آپ نے تو نہیں کرنا, وہ تو متعلقہ محکمے نے کرنا ہے, لیکن جب ان کو اپروچ کریں گے, ان کی توجہ دلائیں گے ادھر بیٹھنے کا, تو یہ جو اسپتالوں کا آدھا رش تو وہیں ختم ہو جائے گا. کیونکہ جو ڈرپ لگنی ہے, بخار, کھانسی, نزلہ, وہ تو محلے کی سطح پہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جو روزانہ شام کو ہمارے جو علاقے ہیں اور جہاں ادھر رش لگے ہوتے ہیں, اور وہ جو ڈاکٹر 200 روپے کی پرچیاں بانٹ رہے ہیں, آدھا تو مسئلہ وہ حل ہو جائے گا اور آدھا ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. تو یہ آپ نے سوسائٹی کا کام کرنا ہے. صحیح ہے. اچھا, مجھے ایک منٹ, SHO تو پورا ہو جانے دو. ہاں. O کا مطلب ہے آکوپیشن. آپ نے اپنے پیشے, جو بھی آپ کا پیشہ ہے, اس کو انتہائی ایمانداری سے, اس میں اب سیاست نہیں ہے,
اس میں آپ کی ایمانداری ہے, اپنا وقت دیں, اپنا کام کریں, اس سے پیسہ کمائیں, اس پیسے سے اپنے گھر کو سپورٹ کریں, اپنے بچے, اپنے بہن بھائی, اپنے والدین, جو معاشی ہماری وہ زندگی ہے. اسی طرح ہاؤس ہے, SHOH ہاؤس. ہاؤس کو آپ نے مکمل وقت دینا ہے, اچھا اس کی اہمیت سمجھنی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, اب جو نوجوان نسل آ رہی ہے نا, اگر وہ باہر کی ہے تو وہ گھر سے بیگانی ہے. صحیح ہے. اگر وہ کام کی ہے تو دنیا سے بیگانی ہے. یہ دین بھی ہمارا ایک توازن سکھاتا ہے نا. بالکل. تو یہ توازن ہمیں قائم کرنا ہے, گھر میں بھی, معاشرے میں بھی. پھر ہم نے گھر میں بھی اولاد, بحیثیت اولاد ہم نے کیسا ہونا چاہیے, بحیثیت بھائی ہمیں کیسا ہونا چاہیے, بحیثیت ہمیں بزرگ یا والدین کیسا ہونا چاہیے. وہ وقت ہمیں, وہ 8 گھنٹے ہم نے کس طرح سے دینے. ہمارے گھر کی دعوتیں ہوتی ہیں, ہمیں اس میں شرکت کرنی چاہیے. غمی خوشی ہے, اس میں ہمیں حاضر رہنا چاہیے. یہ مواقع ہوتا ہے. یہ آپ اپنا لیں گے, آپ بہتر ہو جائیں گے. اب یہ تو ایک SHO کا فارمولا. اب ایک آتا ہے پولیس والے SHO. تو پولیس والے SHO میں اور یہ والے فارمولے میں کیا ڈفرینس ہے؟ وہ بھی SHO, یہ بھی SHO, کیا فرق ہے؟ وہ SHO ہوتا ہے اسٹیشن ہاؤس آفیسر. اچھا. SHO کا مطلب ہوتا ہے اسٹیشن ہاؤس آفیسر. وہ تھانے دار کا کام یہ ہے کہ اس علاقے کے نظم و نسق کو بنائے رکھے, وہاں پہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہ ہونے دے, اچھے لوگوں سے وہ رہنمائی لے. یہ اب ہمارے اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا لوگ کٹ گئے ہیں, لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے تھانہ وہاں کے مقامی لوگوں سے رابطے میں ہوتا تھا, ان کی مسائل سنتا تھا. اب تو ایسا لگتا ہے شریف آدمی بھاگتا ہے دور, اور بدماش وہاں جاتا ہے پہلے سیٹنگ بنانے کے لیے کہ بھائی میرے کاروبار کو نہیں, آپ کا حصہ آپ کو ملے گا, میرا حصہ مجھے کرا. میرے کاروبار کو ڈسٹرب نہیں کریں آپ. یہ ہے, اور یہ اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. جو مقامی بزرگ ہوتے ہیں ایک علاقے کے, جو شرفا ہوتے ہیں, جو بزرگ کمیٹیاں ہوتی ہیں, ان کو تھانے میں انوالو ہونا چاہیے. اچھا. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں کیا مسائل ہیں, ادھر جا کے ان کو آگاہ کریں, اس کے حل کا انتظام کریں, اس کو پریشرائز کریں SHO کو, تاکہ وہ بھی کوئی غلط کام نہ کر سکے اور کسی غلط کو سپورٹ بھی نہ کر سکے. آپ کہنے کے پریشرائز کریں SHO کو. اب اگر کوئی جا کے SHO کو بولتا ہے, پریشر ڈالتا ہے, بولتا ہے چلو اندر ڈال دو اسے. 2 منٹ کا کام ہے SHO کی تبدیلی. اچھا. ہاں, کیسے؟ 2 منٹ کا کام. کیسے؟ وہ ایسے کہ SHO جب بھی کوئی تعینات ہوتا ہے تو اس کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے, تاکہ اس کی آگے کی ترقی اور آگے کا ٹرانسفر اس پہ, ہر محکمے میں اس کی ایک کیریئر فائل بھی تو ہوتی ہے نا. صحیح. اگر اس کی کیریئر فائل پہ داغ لگتے چلے جائیں گے تو اگلی دفعہ اس کو اچھی پوزیشن کون دے گا. لیکن ہم ڈرتے ہیں, ہم اس کے داغ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, پتہ ہوتا ہے لیکن لگتے نہیں ہیں اس کی فائل پہ. تو پھر بندہ اگر کوئی آواز اٹھائے, شکایت کرے, اس کے اوپر بھی تو کوئی ہوتا ہے, اور اس کے اوپر بھی کوئی ہوتا ہے. پورا ایک نظام ہے نا, اور ایسے نہیں ہے, یہ ہیرارکی ہوتی ہے باقاعدہ. اچھا, یہ تو ہو گیا ہمارے ٹاپک سے تھوڑی سی ہٹ کے بات چیت. اب ہم آتے ہیں دوبارہ پالیٹکس پہ. اب اور کہتے ہیں سیاست دان کے فوراً بعد ذہن میں نام آتا ہے کرپشن, چوری. تو کیوں ایسا کیوں ہے بھائی؟ سیاست دان تو ہماری وہ والے سیاست دان ہیں. اچھا. ایک بہت طویل فہرست ہے جنہوں نے کمایا نہیں, لگایا ہے. کمایا نہیں, لگایا ہے. لگایا ہے. آپ کو سب سے بڑی مثال میں دوں, لیاقت علی خان. لیاقت علی خان کی پچھلی زندگی دیکھیں آپ, ان کے اسباب دیکھیں, ان کے ذرائع دیکھیں, ان کی جاگیریں دیکھیں, اور ان کے بعد کی زندگی دیکھیں. جس وقت لیاقت باغ میں لیاقت علی خان کو گولی لگی اور ان کے شیروانی اتاری گئی اور جوتے اتارے گئے, تو موزے پھٹے ہوئے نکلے. اللہ اکبر, موزے پھٹے ہوئے نکلے. اور شیروانی کے نیچے جو کرتا اور بنیان وغیرہ تھا وہ پھٹا ہوا تھا. ایک پتہ نہیں کتنے, اتنا جاگیردار آدمی, اور جب وزیر اعظم کی حیثیت میں تھا, ملک کا وزیر اعظم تھا, اور اس کے پاس وسائل نہیں تھے, اسباب نہیں تھے. تو ایسا نہیں ہے, یہ پرموشن بہت زیادہ ہو گئی ہے غلط لوگوں کی, اور اس کو آپ لوگوں نے صحیح کرنا ہے.
جب آپ جائیں گے اور آپ جب نوجوان نسل یہ سب کام نہیں کرے گی تو غلط کام کرنے والا ٹکے گا نہیں, وہ بھاگے گا. نوجوان نسل کیسے کرے؟ نوجوان نسل کو کرنے تو دیا ہی نہیں جاتا. وہ کوئی کام کرنا چاہے اسے ڈی موٹیویٹ کر دیا جاتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ جیسے میں کوئی کرپٹ لیڈر ہوں اور آپ پولیٹیکل ورکر ہیں. صحیح ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ جائیں, کچھ لوگ اکٹھے ہو کے جائیں بازار بند کرائیں یا فلانی جگہ آگ لگا دیں, ہنگامہ کر دیں. آپ مجھے منع کر دیں؟ آپ بولیں کیوں بھائی, ہم تو یہ کام نہیں کرتے, ہم تو تعمیری کام کرتے ہیں, تخریبی کام نہیں کرتے. آپ سے ہم سے جو آپ کو تعمیری کام لینا ہے معاشرے کے لیے, ہم حاضر ہیں. آپ کو تخریب کاری کرانی, ہم تو نہیں کریں گے یہ کام. میرے غبارے سے وہیں ہوا نکل جائے گی. میں فارغ ہوں پھر نا. پھر مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں میں وہ شعور آ گیا ہے. پھر میری مجبوری یہ بن جائے گی کہ میں آپ سے وہ بات کروں جو آپ کو پسند ہے. میں اپنا مقصد حاصل نہیں کر پاؤں گا. پھر کسی کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اسے غلط کام سے انکار کرنا ہے. بھائی اچھا انسان کیا ہوتا ہے, اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے؟ انکار کر دے, غلط کے آگے ڈٹ جائے, بالکل صحیح کے لیے جد و جہد کرے. تو مطلب آپ کا یہ مطلب ہوا کہ سیاستدان غلط نہیں, ہم لوگ غلط ہیں. عوام غلط ہے. عوام اس لیے غلط ہے کہ انہوں نے ایک اس کو پتہ نہیں کیا ہوا بنا لیا ہے کہ کوئی پولیٹیشن ہے, کوئی بلا ہے, کیا ہے, وہ آپ کے رحم و کرم پہ ہے جو بھی ہے. عوام نے چوز کرا ہے تو وہ آیا ہے. عوام نے چوز کرا ہے اور وہ اس طاقت کو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. آپ نے اس کو درست کرانا ہے. ہم نے اس کو درست کرانا ہے, بالکل اپنے حق میں کرانا ہے. تو کیا سیاست کا کوئی جنرل نالج سے کچھ ریلیشن ہے؟ سیاستدان کے جو تجربات ہوتے ہیں, جو اچھا سیاستدان کون ہوتا ہے؟ جو عوام کے لیے کام کرے, ملک کے لیے کام کرے, جس عوام کی پلس پہ گرپ اچھی ہو. مجھے پتہ ہو کہ اس وقت پبلک کی کیا ضرورت ہے, وہ کس تذبذب میں ہے, اس کو کیا پریشانی لاحق ہے. جب میں وہ بات کروں گا میں عوام میں مقبول ہوں گا. صحیح ہے. اور عوام میں مقبول جو ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے. عوام میں مقبول جو ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ تو لازم و ملزوم سی بات ہے نا. اور پھر جنرل نالج بھی اسی طرح آتی ہے. اب جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی ڈسپینسری کی اور اسکول کی, تو یہ ایک لیڈر کو تو پتہ ہے کہ میں نے کیا بات کہنی ہے اور کس طرح سے موٹیویٹ کرنا ہے. عوام کو بھی تو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. عوام کو سکھائے گا کون؟ آپ کہہ رہے ہیں پتہ تو ہونی چاہیے, لیکن سکھائے گا کون؟ کون بتائے گا؟ یار میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل سارا دن فون ہاتھ میں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. بالکل, ہاں حقیقت ایسا ہی ہے. اور اپنی دلچسپی کے سارے سامان اس نے لیے ہوئے. اب اگر اس کو دلچسپی نہیں ہے تو وہ اس طرف توجہ بھی نہیں ہے. جب وہ دلچسپی لینا شروع کرے گا تو اس کو سمجھ بھی آنا شروع ہو جائے گی, اس کو راستے بھی پتہ چلیں گے. تو ہمارے انٹرسٹ پہ بات ڈیولپ بیسڈ کرتی ہے. ایگزیکٹلی. نوجوان جب دلچسپی لیں گے تو پھر اس کی اہمیت پیدا ہوگی. اور شکر خورا شکر ڈھونڈ لیتا ہے نا, تو اس کو ملے گی اپنی ضرورت کی چیز. نوجوان تو دلچسپی لے ہی نہیں رہا نا, مسئلہ تو یہی ہے. نوجوان دلچسپی اس لیے نہیں لے رہا کہ اس نے انجام دیکھا ہے سیاست کے, سیاسی کارکنوں کے اور سیاست میں انوالو لوگوں کے. تو وہ خوف کی وجہ سے اس نے کنارہ کشی اختیار کی, اور پھر اس کے بعد کٹتے وہ ایسا ہو گیا کہ اب وہ کہتا ہے میرا اس سے کیا تعلق. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ غلط آدمی کو ریپلیس نہیں کریں گے تو سیاست صحیح کیسے ہوگی؟ صحیح سمجھیے. غلط آدمی کو ہٹانا پڑے گا. ہاں, صحیح آدمی جب جد و جہد نہیں کرے گا تو اس جگہ پہ سارے غلط لوگ موجود ہوں گے نا. اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اس کی مثال, آپ نے ٹرین سے سفر کیا ہے؟ کہاں سے کہاں تک کیا؟ کراچی سے لاہور. کراچی سے جب آپ بیٹھیں گے نا تو آپ کو کچھ نہیں سمجھ آئے گا کون آدمی کیا کرتا ہے, کون ہے. نئی شکلیں, نئے لوگ. جب سفر شروع ہوتا ہے نا, شہر, دوسرا شہر, تیسرا شہر,
تو ہر آدمی اپنے مزاج اپنی دلچسپی کے مطابق ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے. آپ کو محسوس ہوگا کچھ خاندان ایک طرف اپنی گفتگو میں لگے ہوں گے, کاروباری آدمی 2 نمبر آدمی 2 نمبری کی باتیں کر رہے ہوں گے, نوسر باز, چیٹر اور بدماش 2-4 موالی نشئی آپ کو نظر آئیں گے, وہ دروازے کے کونے پہ ایک دوسرے کے ساتھ سگریٹ پیتے ہوئے شیئر کرتے ہوئے. صحیح سمجھ گیا. تو یہ جو سفر ہوتا ہے نا اور جو ٹائم ہوتا ہے, یہ دلچسپی کو نزدیک لاتا ہے ایک دوسرے سے. کمیونٹی جسے جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ کامن فیکٹرز سارے اکٹھے ہوتے ہیں, تو اسی طرح ہی ہے بالکل. اچھا, تو اب میں ہوپ کرتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو جو پولیٹیکل ورکر سے جو پرابلمس ہوتی ہیں, پولیٹکس سے جو پرابلمس ہوتی ہیں, وہ ان کی اس گفتگو کے بعد ختم ہو گئی ہوں گی, یا کچھ حد تک تو ختم ہو ہی گئی ہوں گی. تو اب ہم آتے ہیں تھوڑی سی جنرل نالج پہ. اب جنرل نالج ہم کراچی پہ رکھ لیتے ہیں, کیونکہ کراچی پاکستان کا آپ کے دارالخلافہ ہے. اب ہم تو آ گئے اپنے ملک پہ. اب ہمارے ملک کی قوم تو رہتی آن لائن ہے, تو یہ آن لائن کا عوام فائن کیسے ہوگی؟ یار یہ نا سوال آپ کا دور جدید کا سوال ہے, اور یہ آپ لوگوں کی جنریشن کا سوال ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نا ایک ایسے دور کی پیداوار ہیں جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے جب نہ موبائل تھا, نہ یہ آن لائن تھا, نہ سوشل میڈیا تھا, اور نہ وہ سہولتیں تھیں. پھر ہم نے یہ دور بھی دیکھا کہ آدھی سے زیادہ چیزیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اب جو ٹیکنالوجی آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں. بالکل. لیکن اس کے بیچ میں ہمیں برج بننا پڑے گا. اچھا, اس کا جواب اگر میں دوں تو اس طرح دے سکتا ہوں آپ کو کہ میری جنریشن کا ڈرا بیک میں نے آپ کو بتایا. اب میں اچھی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میری جنریشن اس کو بہتر کیسے کر سکتی ہے کہ اس کے درمیان میں برج بنے. اچھا. میں اپنے تجربات جو زندگی میں پیچھے سے گزار کر آ رہا ہوں, اور آپ کی آگے کی جو زندگی ہے, جو آن لائن معاملات ہیں, اس میں ان پٹ دوں اور آپ کو اس سے کنیکٹ کروں برج بن کے. ہر عقل مند آدمی اگر یہ کام کر لے تو یہ آن لائن ہو جائے گا. ایز اے میں نیو جنریشن سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو تجربات ہیں اگر آپ کسی سے شیئر بھی کریں گے نا تو وہ تو بور ہو جائے گا, وہ تو سنے گا ہی نہیں. اس کے دلچسپی کی اگر میں بات کروں گا تو بور نہیں ہوگا, اور اس کی اس وقت کی جو ضرورت ہے اس کی اگر میں بات کروں گا. اچھا, یہ جنریشن گیپ رہتا ہے, ہر دور میں رہتا ہے. جب ہم چھوٹے تھے پڑھتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہمارے والدین جو ہے وہ پتھروں کے زمانے کے لوگ ہیں. ہمارا بھی وہ جنریشن گیپ تھا. آج کے ہمیں لگتا ہے ہمارے جو بچے ہیں ان کے مقابلے میں ہم پتھروں کے دور کے لوگ لگتے ہیں, وہ ایک جنریشن گیپ ہے. اچھا, ہم دوڑنا بھی چاہیں تو وہ رفتار تو نہیں حاصل کر سکتے جس پہ آپ ہیں. یہ تو بالکل وہ مثال ہو گئی نا کہ آپ کوئی ہیوی قسم کی مشین اور بائک یا گاڑی میں فراری میں اور ہم وہی 1300 cc اپنے زمانے کی چلا رہے ہیں, تو ہم وہ نہیں کر سکتے, لیکن کوشش کر سکتے ہیں. اچھا, اب عوام تو ہو گئی فائن, اب فائن عوام کو شائن کیسے کریں؟ شائن یہ انشاءاللہ مجھے بہت اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے ملک کا مستقبل بہت شائن ہے, بہت شائن ہے. تو اس نا امیدی کے دور میں آپ کو اتنی اچھی امید کیسے؟ بہت مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے. دیکھیں, کچھ علامتیں ہوتی ہیں, کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. اچھا, کیا علامتیں, کیا نشانیاں شیئر کریں؟ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یار یہ چیز تو تقدیر میں لکھی تھی تو ایسے ہو گئی, تو میرا کیا قصور, میں نے تو نہیں کی, میری تقدیر میں تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز کا مجھے علم حاصل ہے. میں اپنے بچے کے پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں پرورش ہوتے ہوئے, مجھے اپنے بچے کے رنگ ڈھنگ کرتوت سب پتہ ہے, میں اس کے اندر باہر سے اچھی طرح واقف ہوں. تو میں ایک تجزیہ دے سکتا ہوں کہ بھائی
یہ جو یہ کام کر رہا ہے اس کا انجام کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں علم ہونا. تو جب ان لوگوں سے ملتے ہیں یا ان لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ اس مایوسی کے دور میں ہم کس طرف جا رہے ہیں, تو ان کا تجربہ اتنا ہے, انہوں نے زمانے کے رنگ ڈھنگ دیکھے ہوئے ہیں, ان کو ڈائریکشن پتہ ہے کہ یار صحیح ہے اس وقت تو بگاڑ ہے, لیکن ہم جس سمت میں جا رہے ہیں نا یہ انشاءاللہ شائن ہے انشاءاللہ. اچھا, اب ہم تو کراچی کی جنرل نالج پہ تھے تو ہم فائن شائن آن لائن کی طرف نکل گئے. اب عوام ہو گئی فائن شائن جو یہ آن لائن تو خیر رہتی ہے. ابھی ہمیں تو سوال اٹھتا ہے کہ آن لائن سے آف لائن کیسے ہوگی, ہر وقت ہی آن لائن ہے. یہ آن لائن سے آف لائن کیسے ہوگی, آف لائن کیوں کرنا ہے؟ آن لائن رہنے کے نقصان ہو رہا ہے نا, آن لائن موبائل پہ لگے نہیں تعمیری کام کریں نا. یہ بات وہی ہے, ٹھیک ہے یہاں پہ آ کے خیر 12 ہم ٹاپک چینج کر دیتے ہیں, ہم آ جاتے ہیں واپس جنرل نالج پہ. اب کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے, کیپٹل ہے سندھ کا, تو دارالحکومت ہو گئے تھے نا کراچی میں, کیوں ہے کراچی؟ یار اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. بہت ساری وجوہات ہیں. بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ کوئی شہر کا کوئی سائز تو ہوتا ہے نا, کوئی آبادی کی کوئی حد تو ہوتی ہے نا, یا علاقے کی کوئی باؤنڈری تو ہوتی ہے. ہاں باؤنڈری تو ہونی, ہم ہاں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. شہر پھیلتا ہی جا رہا ہے, آبادی بڑھتی جا رہی ہے, وسائل ہیں نہیں. اب میں مطلب اتنی ساری چیزوں میں سے کس طرح آپ کو سمجھاؤں. میں مثال دیتا ہوں. کراچی میں آبادی کے تناسب سے پانی کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اب آبادی بڑھتی جا رہی ہے, تعمیرات بڑھتی جا رہی ہیں, پانی تو اتنا ہی ہے جتنا 20 سال پہلے تھا, اتنا ہی میسر ہے, بلکہ مزید کم ہوا ہے, بڑھا نہیں ہے. تو ساحل سمندر کس لیے؟ سمندر کا پانی ہم استعمال تو نہیں کرتے. اگر ہم سمندر کے پانی کو پیوریفائی کر کے استعمال کر لیں, نہیں وہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. ہم ان ملکوں میں نہیں ہیں کہ جو اتنے وسائل اس پانی کو بروئے کار لانے پہ خرچ کر سکیں. ہم تو ویسے ہی, ہمارا تو سب سے اچھا ریسورس ہے دریا, اور جو آ رہا ہے ڈیم اور اس کا پانی, وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کو بڑھانا ہے نا ہمیں. اب اس کو ہم بڑھا نہیں رہے, اور شہر بڑھتا جا رہا ہے, آبادی بڑھتی جا رہی ہے, بلڈنگ اونچی سے اونچی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس طرح کے مسائل ہیں, اس کی ہمیں حد بندی کرنی پڑے گی, پلاننگ کرنی پڑے گی, کوئی ماسٹر پلان پہ عمل درآمد کرانا پڑے گا. مثال کے طور پہ آپ جس علاقے میں رہتے ہوں گے, آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ 2 یا 3 منزل سے زیادہ گھر نہیں ہوتے تھے. اب وہاں پہ ہی آپ کو نظر آئے گا 6 منزلہ مکان, 5 منزل 8 منزل ہے نا. تو اب ادھر جو انفراسٹرکچر ہے, جو سیوریج کا جو پانی جانے کا ہے اور جو پانی آنے کا ہے, اور جو لائٹ کے لیے PMT لگی ہوئی ہے, وہ اس وقت کی ضرورت کے مطابق لگی ہوئی ہے. آج کے دور کی ضرورت بڑھ گئی ہے, تو اس میں انہانس ہم نے کیا کیا ہے, کچھ بھی نہیں کیا. تو اس انفراسٹرکچر پہ آپ ایسا کر رہے ہیں کہ ایک سوزوکی پک اپ کے اوپر آپ نے ٹرک کی باڈی رکھ دی. انجن تو وہی ہے نا, بس اس کی کیپیسٹی دیکھو, اس کی جان دیکھو, اس کا انجن دیکھو, بس اس نے پھر تہس نہس ہی ہونا. اچھا بیسیکلی کراچی ہے کیا؟ کراچی یار روشنیوں کا شہر ہے, ابھی بھی ہے. ہاں, زندگی کا شہر ہے. کراچی غریب کی ماں ہے. کراچی بہت کچھ ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. غریب کی ماں, غریب کی ماں ہے. دارالحکومت ہو کے غریب کی ماں ہے, سمجھ نہیں آئی. غریب کی ماں اس طرح ہے کہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا, ابھی تک بھی کچھ عرصے پہلے تک بھی دیکھا, پورا پاکستان جب اس کو روزگار کی ضرورت ہوتی ہے تو کراچی کا رخ کرتا ہے. اور اگر آپ کینٹ اسٹیشن چلے جائیں اور وہاں پہ لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کریں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب یہ آیا تھا تو خالی جیب آیا تھا. اب اس نے یہاں روزگار بھی حاصل کر لیا ہے, اپنے رہن سہن کا بندوبست بھی کر لیا ہے, اور اپنے خاندان کو بلانے کے بھی اسباب پیدا کر لیے یا اس کے ارادے ہیں. وہ تو یہ ماں ہی ہوتی ہے نا.
اوکے دیٹس واز دا مین تھنگ. اچھا اب کراچی تو آ گیا کرائسس میں, کراچی نکلے گا کیسے کرائسس سے؟ آپ لوگ نکالیں گے, ارے نوجوان نکالے گی, نوجوان نسل نکالے گی. نوجوان نسل نکالے گی تو, لیکن ان کا مائنڈ سیٹ بھی تو ویسا ہونا. ہمارا تو مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے ویسا. بھائی آپ کو بھی ہمیں تو یہ مائنڈ سیٹ بنا تھا کہ تم نے یہاں سے 10 تک پڑھنا ہے پھر تم نے باہر چلے جانا ہے. کیوں باہر کیوں جانا ہے؟ ہمارا اپنا ملک بھی تو ہے, یہاں کیوں نہیں رہنا ہم نے؟ اچھا اس میں اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ اگر چلیں بالفرض باہر, میں خلاف نہیں ہوں باہر جانے کے. اب گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے, اب جدید دور کے تقاضے کچھ اور ہیں. نوجوان نسل کے جو ضرورتیں اب وہ محدود نہیں ہیں محلے علاقے یا شہر کی حد تک. اب تو یہاں کا بیٹھا ہوا آدمی ویل کنیکٹڈ ہے, یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, فار ایسٹ میں, مشرق بعید میں, مشرق وسطیٰ میں, اور اس کی جو ہے وہ جائے, ٹریڈ کرے, کاروبار کرے, علم حاصل کرے. پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے بولا ہے مسخر کریں آپ پوری دنیا کو. وہ گیا, اس نے ٹریڈ بھی کی, علم بھی حاصل کیا. ہاں, اب جب وہ ریٹرن آتا ہے نا تو سوچتا ہے کہ میں کہاں گیا, اتنا غریب شہر, اتنا گندا شہر, پھر واپس جانے کی سوچ لیتا ہے, پھر واپس نکل جاتا ہے وہ. تو اسی لیے تو میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ جب نوجوان محلے کی سطح پہ, علاقے کی سطح پہ جب وہ بروٹ اپ اس طرح ہوں گے نا کہ جب ان کی ایکٹیویٹی یہ ہوگی کہ اپنے ارد گرد کی چیزیں بہتر کرنا شروع کریں, اور پھر جب وہ ہوگا 20 25 30 سال کا, پھر اس کی اپروچ کیا ہوگی؟ اس کی اپروچ یہ ہوگی کہ پھر میں اپنے شہر کو کیوں نہ بہتر کروں. جو اپنے بچپن میں اپنی گلی کا معاملہ دیکھ رہا ہے, صفائی کا, پانی کا, محلے داری کے, اب وہ بڑا ہو گیا, اس کے ذہن میں تو یہ ہے نا, تو پھر اس کے ہمیشہ یہ رہے گی کہ یار اب میرے پاس وسائل ہیں, اب میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس اسباب ہیں, پھر اب میں اپنے شہر کی چیزیں کیوں نہ بہتر کروں. اس وقت تو فقدان ہی یہ ہوا ہے نا کہ نہ وسائل ہیں, نہ اسباب ہیں, اور نہ وہ سوچ ہے کہ اس نے کوئی تعمیری کام کرنا ہے. اب تو اس وقت تو ہر کوئی اپنی اپنی میں پڑا ہوا ہے, اس کو کوئی غرض نہیں ہے بھائی کے خلاف. اب میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ جائیداد پہ تنازع ہے, حصے کی لڑائی چل رہی ہے. وہ جو جذبہ تھا ایثار کا, بھائی وہ آپ حاصل بھی کر لو گے تو چند لاکھ یا چند کروڑ سے کیا بن جائے گا. تمہاری آنکھ بند ہوتے ہی پھر یہی منتقل ہو جانا ہے تمہارے بچوں میں, تمہاری اگلی نسلوں میں. اگر وہی آپ اصرار رکھو کہ ہاں ٹھیک ہے جو میرا حق ہے مجھے مل جائے گا, جو نہیں ہوگا نہیں ملے گا, آسانی سے ہو جاتا ٹھیک ہے, ورنہ میں جس رب نے دیا ہے وہ دے گا اور دے گا. اب ہم کسی روڈ پہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بل بورڈ پہ نظر آتا ہے کراچی کا ٹیکس کراچی میں کیوں نہیں لگ رہا. ابھی دیکھیں بجٹ کا دور ہے, بجٹ کا فارمولہ آپ ذرا سمجھیں. بجٹ کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ پورے ملک کی کلیکشن وفاق میں جاتی ہے, وفاق سے پھر NFC ایوارڈ کے تحت ہر صوبے کو اس کا حصہ دے دیا جاتا ہے, ماں سوائے ان محکموں کے جو وفاق کے اندر ہوتے ہیں, ڈیفینس وغیرہ اور فورن اور بہت ساری چیزیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور باقی صوبوں کو دے دیتا ہے. صوبے یہاں پہ غلطی کرتے ہیں, اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جب ایک صوبے کو اس کا حصہ مل گیا تو وہ حصہ نیچے ڈسٹرکٹ میں کیوں نہیں آ رہا, وہ حصہ نیچے ٹاؤن میں کیوں نہیں آ رہا, وہ حصہ نیچے گلی کی سطح پہ یونین کاؤنسل میں کیوں نہیں آ رہا, ایریا میں کیوں نہیں آ رہا. ہاں, تو وہ پھر ہو جاتا ہے صوبے کے اختیار میں, اور صوبہ جہاں چاہتا ہے وہاں پہ پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہے اور ایک مخصوص علاقے میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کر دیتا ہے, اور اسی کے نسبت کسی اور علاقے میں جنگل بیابان بنا ہوا ہوتا ہے, وہاں پہ بنیادی سہولتیں بھی نہیں ہوتی. تو یہ جب آپ لوگ آواز اٹھائیں گے نا, آپ کی جنریشن جب آواز اٹھائے گی, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کراچی میں
ہم ایک جگہ بیٹھے ہیں گلی میں, ہمیں 1 to 5 کی آواز آئی, چلو بھائی گلی خالی, سن آ جائے گا, لوٹ لے گا. کراچی میں اتنی اسنیچنگ کیوں, اور خاص طور پہ 1 to 5 کی آواز ہونے سے کیوں غائب کیوں ہو جاتے ہیں؟ 1 to 5 کیوں ہے؟ پوچھنا پڑے گا. 1 to 5 اس لیے ہیں کہ انہیں چاہیے رفتار. چور جو ہوتا ہے نا, چور ہمیشہ ڈرا ہوا ہوتا ہے. اچھا, چور ڈرا ہوتا ہے, خوف زدہ ہوتا ہے. اس کے اندر اتنا حوصلہ, اتنا جگر نہیں ہوتا کہ وہاں ٹک سکے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی بندے نے واردات کی اور وہیں بیٹھ گیا ہو کہ آؤ میں یہاں بیٹھا ہوں, ہے کوئی مجھ سے آ کے مقابلہ, فوراً بھاگتا ہے. اس نے جو حاصل کرنا تھا کر لیا, اب اس کے لیے ایک لمحہ وہاں رکنا دشوار ہے, اس نے نکلنا ہے, بھاگنا ہے. اچھا, اب اس کو پتہ ہے کہ جس کو میں لوٹ رہا ہوں وہ 70 پہ ہے اور لوٹنے والے کو چاہیے رفتار, تو اس نے بندوبست کرنا ہے 1 to 5 کا تاکہ 70 کے مقابلے میں تیزی سے نکل سکے. صحیح, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک دوسری بات بھی جوڑ دوں کہ وہ اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں بھاگنے کے چکر میں کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لوٹ مار میں وہ حادثات ہو جاتے ہیں, جانیں چلی جاتی ہیں. وہ 2 صورتوں میں ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتی ہے جب ان کو اس شدید پینک میں ہوتے ہیں کہ بس لوٹا مارا اور نکلا اور اتنا وقت نہیں دینا, تو اس وقت جو مزاحمت ہوتی ہے, اس وقت وہ پینک میں جو وہ ایکٹ کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں ان سے گولی چلتی ہے اور یا وہ نقصان ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ آبزرو کر لیتے ہیں کہ جس کو ہم لوٹ رہے ہیں یہ اتنا اس کے پاس ذہن ہے یا یہ اتنا عقل مند ہے کہ یہ ہم تک پہنچ جائے گا بعد میں نا. اب جس طرح ٹیکنالوجی ہے, کیمرے ہیں, موبائل کا جیو فینسنگ کا نظام ہے, لوگ شناخت کر لیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ لوگوں کے ریکارڈز موجود ہوتے ہیں, تو جب ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو کل کو ہمارے لیے پریشانی ہے, تو اس طرح کی صورت حال ہوتی ہے کہ 1 to 5 اس میں ہمارا قصور ہے. اس میں ہمارا قصور ہے. ہمارا قصور یہ ہے کہ بھائی آپ نے تو بولا 1 to 5 کی آواز آتی ہے تو ہم غائب, خوف کی اس خوف کو ہی تو ختم کرنا ہے. یہ دنیا میں جو سب سے زیادہ بیچا جاتا ہے 2 چیزیں, دنیا میں کسی بھی پروڈکٹ کو بیچنے کا فارمولہ ہے خوف اور لالچ. جب تک آپ کسی کو لالچ نہیں دیں گے آپ کا پروڈکٹ نہیں بکے گا, مارکیٹنگ نہیں ہو سکتی. یا جب تک آپ خوف نہیں دلائیں گے کہ یہ کیا تو یہ ہو جائے گا, یہ کیا تو, آپ دیکھ لیں صابن کے اشتہارات, وائرس, یہ وہ جراثیم, کیٹانو, وہ بک رہا ہے. یا پھر لالچ ہے, ایک بائی 1 get 1 فری. اچھا, اب آپ کی نظر میں کیا پاکستان ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے اس وقت؟ اس وقت تو ہم پیچھے آ گئے ہیں. اگر ہم 1970 میں دیکھیں نا تو پاکستان ڈیولپ کنٹری تھا. ڈیولپ کنٹری تھا. اب کیوں نہیں ہے؟ اب تو ہم ریورس آئے نا, ہم ٹوٹ پوٹ کا شکار رہے ہیں. ہم اپنا اخلاقی طور پہ نیچے آئے, معاشی طور پہ نیچے آئے, اقتصادی طور پہ نیچے آئے. ہم بہتری کی طرف جائیں گے, لیکن جو ہمارے جو اعداد و شمار تھے اس وقت 47 سے لے کے اور 70 تک, وہ ہمارے اپورڈ تھے, اوپر کی جانب جا رہے. میرا آخری سوال, پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟ پاکستان کا فیوچر بہت تابناک ہے. اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنا عرصہ لگے گا اور ہمیں کیا کیا اور مزید جھیلنا پڑے گا, لیکن جن بنیادی اصولوں پہ یہ ملک بنا ہے نا وہ بہت مضبوط ہے. اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں, تو بہت روشن مستقبل ہے پاکستان کا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی ہوگی, اور سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت فراہم کیا اور میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا سمجھا. اگر ہماری پبلک ڈیمانڈ کرتی ہے تو ہم آپ سے ایک اور پارٹ 2 بھی لے کے آئیں گے اسی چیز پہ, یا کوئی اور ٹاپک آپ دیں گے اس پہ کریں گے. اٹ ڈپینڈس آن ڈیمانڈ آف پبلک. میں حاضر ہوں, بہت شکریہ, آپ نے مجھے آج مدعو کیا اور مجھے بےحد خوشی ہوئی کہ آپ جیسے ذہن, زرخیز ذہن اور
جو نوجوانوں میں سے اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ آ رہے ہیں, اور آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے, تو آگے بہتری ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیے گا, اور ہمارے چینل کے ساتھ فائن رہیں, شائن رہیں, اور کبھی کبھی نہ ہمیشہ نہیں, ہمیشہ ہوگے بھائی کیوں پٹواؤ گے مجھے یار, ہمیشہ نہیں, کبھی کبھی آن لائن رہیں.